سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم راحت۔ مچھلی نے وہ طوفان مچایا ہوا تھا کہ دور دور تک سمندر کا پانی اچھلنے لگا، لیکن اس کے لیے سزا کافی تھی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ زیادہ سے زیادہ گہرائیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ میں ٹینا کی طرف واپس چل پڑا تھا، لیکن ٹینا سخت خطرے میں تھی۔ تختہ الٹ گیا تھا۔ میں نے بدحواس ہو کر تختے کے نیچے جا کر دیکھا۔ ٹینا مضبوط بندشوں کو پکڑے ہوئے تھی۔ دوسرے لمحے میں نے تختہ سیدھا کر دیا اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ ٹینا کے دانت سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور آنکھیں بند تھیں۔ میں نے اس کا جائزہ لیا اور پھر اسے ہوش میں لانے لگا۔ بلا شبہ اس نے بہادری سے کام لیا تھا۔ تختے سے چمٹے رہنا معمولی سی بات نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اعتدال پر آ گئی۔ بہادر جل پری کے خادم نے بالآخر عفریت کو ہلاک کر دیا۔ وہ خوفناک بلا بھی کیا یاد کرے گی کہ کس جل پری سے واسطہ پڑا تھا۔ انکل، اس نے خوف سے میری گود میں منہ چھپا لیا اور میں اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ٹینا سو گئی تھی، لیکن میری ذہنی حالت عجیب تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زمین بھی مل جائے گی۔ یہ سچے خواب میری عقل سے باہر تھے۔ اب تو اس کا بخوبی تجربہ ہو چکا تھا۔ جہاز میں آگ لگی، شارک نے حملہ کیا، تو اب زمین بھی مل جائے گی۔ یہ رات دن عجیب سے گزر رہے تھے پروفیسر۔ سمندر کی زندگی میرے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن اس بار میرے ساتھ خوف سفر کر رہا تھا، اور یہ خوف ٹینا کی وجہ سے تھا۔ اس سے قبل میں نے عورت کو اپنا ساتھی بنایا تھا، اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ کیا تھا، لیکن اس سے میری دلچسپی قائم رہتی تھی۔ اس کے ساتھ گزرنے والے لمحات کچھ خوشیوں کی تکمیل کرتے تھے، لیکن اس بار صورتحال دوسری تھی۔ ٹینا کی معصوم باتوں نے مجھے لبھا لیا تھا، اور اس بار ایک اور جذبے سے روشناس ہوا تھا۔ میں اس بچی کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ جب سورج نے سر ابھارا تو میں نے سمندر کے افق پر ایک بھوری لکیر دیکھی، اور میری نگاہوں نے بھانپ لیا کہ وہ زمین ہے۔ تا حد نگاہ پھیلی ہوئی لکیر واضح ہوتی جا رہی تھی۔ ہوائیں اس تختے کو زمین کی جانب دھکیل رہی تھیں، اور زمین تیزی سے واضح ہوتی جا رہی تھی۔ ٹینا نے بھی زمین دیکھی اور خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ اس بار تو تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں انکل، میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اس نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ تختے کا سفر جاری رہا، اور اس وقت سورج آسمان کی چھت پر عین سر کے اوپر تھا جب تیز لہروں نے ہمیں خشکی پر دھکیل دیا۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو ہمیں وہاں نظر آئی وہ ایک لائف بوٹ تھی جو خشکی پر پڑی ہوئی تھی۔ میں خوش ہو گیا۔ یقیناً یہ کوئی آباد جگہ ہے، میرے ذہن میں خیال آیا تھا، اور پھر میں نے ٹینا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ تختے کو میں نے کھینچ کر خشکی پر ڈال لیا تھا۔ چند لمحات کے بعد میں لائف بوٹ کے پاس پہنچ گیا۔ انتہائی بوسیدہ اور خستہ حالت میں تھی۔ نچلے حصے میں گہری کائی لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس پر ریت کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کے قریب رک کر چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ دور دور تک ویرانی اور سناٹا تھا۔ بھورے ریت کے اختتام پر درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ تب میں نے اپنے خیال میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ اگر یہ جزیرہ آباد بھی ہے تو کم از کم اس طرف آبادی نہیں ہے۔ ممکن ہے درختوں کی دوسری طرف آبادی ہو، لیکن وہاں کے رہنے والے اس ساحل پر نہیں آتے۔ ساحل قدموں کے نشانات سے پاک تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے طویل عرصے سے یہاں انسانوں نے قدم نہ رکھا ہو۔ یہ بوسیدہ لائف بوٹ اس بات کی بھی نشاندہی کر رہی تھی کہ کبھی کوئی یہاں آیا تھا، لیکن حال میں نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے خالی لائف بوٹ ہی کسی طرح بہتی ہوئی یہاں آ نکلے ہو۔ جو کچھ بھی تھا مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ٹینا تو اب میری ذمہ داری بن چکی تھی۔ کوشش کروں گا کہ اسے صحیح مقام پر پہنچا دوں۔ ٹینا بھی خاموش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور میں خواہ مخواہ مسکرا دیا۔ تم پریشان تو نہیں ہو ٹینا؟
نہیں انکل، لیکن یہ جگہ کیسی ہے؟ ایک خوبصورت اور سرسبز جزیرہ، آؤ میں تمہیں اس کی سیر کراؤں، میں نے کہا اور ٹینا کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ نہیں انکل، میں گر جاؤں گی، میں پیدل ہی چلوں گی، اس نے کہا اور میں نے ہنس کر اسے اتار دیا۔ یوں ہم دونوں درختوں کی جانب چل پڑے۔ گھنے درختوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ اس کے درمیان میں اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ بڑا ویران ماحول تھا جس میں اگر پرندوں کی آوازیں شامل نہ ہوتیں تو بڑا بھیانک لگتا، لیکن زندگی کی علامت پرندے سمندر اور درختوں پر پرواز کر کے خوراک تلاش کر رہے تھے اور ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز زندگی کا احساس دلاتی تھی۔ میں درختوں میں داخل ہو گیا اور تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا۔ یہ سارا ماحول میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ زمین کی آج بھی وہی شکل تھی پروفیسر، جو صدیوں پہلے تھی۔ انسانی قدم جس جگہ پہنچے تھے وہاں انہوں نے کچھ سے کچھ کر لیا تھا، لیکن جہاں ان کا گزر نہیں ہوا تھا وہاں آج بھی صدیوں پرانی تاریخ نظر آتی تھی اور میں وہی ماحول دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ ٹینا البتہ اس ماحول سے خوفزدہ تھی اور سہمے ہوئے انداز میں رک جاتی تھی۔ میری کوشش تھی کہ کسی طرح جلد از جلد ان درختوں کے دوسرے سرے کو تلاش کروں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ٹینا کو دوبارہ کاندھے پر بٹھا لیا اور پھر میں ان درختوں کے درمیان دوڑنے لگا۔ مجھے اس میں مہارت تھی، بس ایسی جگہوں کا خیال رکھتا تھا جہاں میرے کندھوں پر بیٹھی ٹینا الجھ نہ جائے، اور یہ سفر جو شاید ہم لوگ رات ہونے تک بھی طے نہیں کر سکتے تھے میں نے صرف چند گھنٹوں میں طے کر لیا۔ بلا شبہ میں کسی تیز رفتار گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا، اور کبھی کبھی جب میں کوئی لمبی چھلانگ لگاتا تو ٹینا خوف سے چیخ پڑتی تھی۔ دوڑتے ہوئے میں نے جنگلی پھلوں کے درخت بھی دیکھے تھے اور یہ دیکھ کر خوش ہوا تھا کہ یہاں ناریل کے درخت بھی کثرت سے موجود تھے اور دور دور تک پھیلے نظر آتے تھے۔ یہ درخت ناریل کے پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ اس طرح پانی کا مسئلہ بھی بآسانی حل ہو سکتا تھا، اور شکار تو اس کا تو اب کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ درختوں کے درمیان تو میں نے ہرن، نیلگائے، جنگلی بکرے اور خرگوش وغیرہ بھی دیکھی تھی، اور ان کے شکار کا وہ طریقہ مجھے آتا تھا جو دوسروں کو نہیں آتا تھا۔ یہ ساری چیزیں میں نے نگاہ میں رکھی ہوئی تھیں۔ بالآخر درختوں کا دوسرا سرا نظر آیا۔ کنارے پر ناریل کے درختوں کی قطاریں موجود تھیں اور درختوں سے آگے دور تک گھاس پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں کے دوسری جانب نیچے نیچے پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ نظر آتا تھا، اور یہ سلسلہ خاصا وسیع و عریض تھا۔ خودرو جھاڑیاں بکثرت تھیں۔ ویسے یہ احساس رہتا تھا کہ یہاں بارش نہیں ہوتی ہوگی، کیونکہ بارش کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ زمین سنگلاخ تھی اور یقیناً تپتی ہوگی۔ اس ساری چیزوں کا اندازہ میں نے لگا لیا تھا، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ میں یہیں رک جاتا، آگے بھی تو بڑھنا تھا۔ ہاں، اس وقت عارضی قیام کی بے پناہ ضرورت تھی۔ ٹینا میرے شانے پر سفر کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ یقینی طور پر دوڑتے ہوئے اس کے بدن کو جھٹکے بھی ہونے لگے تھے۔ اور پروفیسر، مجھے اس بچی کا بڑا ہی خیال تھا۔ میں بعض اوقات خود پر حیران ہونے لگتا تھا کہ میرے ذہن میں یہ جذبہ کہاں سے ابھر آیا۔ تب میں نے ٹینا کو اپنے شانے سے نیچے اتار دیا۔ وہ اسی جگہ زمین پر بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہائے انکل، آپ تو مجھے لے کر دوڑ رہے تھے، میں اتنی تھک گئی ہوں تو آپ نہ جانے کتنا تھک گئے ہوں گے۔ اس نے پیار بھرے انداز میں کہا اور مجھے اس انداز میں بڑا ہی لطف آیا۔ تب میں نے بھی پیار سے کہا، تمہیں میری تھکن کا احساس ہے ٹینا؟ ہاں، کیوں نہیں انکل، آپ اتنے اچھے ہیں کہ بس میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ میں جب بھی آپ کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ حالانکہ مجھے صرف جہاز پر ملے، لیکن آپ کتنے اچھے ہیں۔ اگر آپ میرا خیال نہ کرتے تو میں اسی کیبن میں آگ سے جل کر ہلاک ہو جاتی، مجھے کوئی بھی نہ بچاتا۔ اوہ ٹینا، تم ایسی باتیں مت سوچا کرو، میں نے کہا۔ نہیں انکل، میں خود نہیں سوچتی۔ ہاں، جب میرے ذہن میں یہ ساری باتیں آتی ہیں تو میں سوچتی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں سنو، میں تھکتا نہیں ہوں، میں بہت مضبوط ہوں، لہٰذا تم میری تھکن کی پرواہ مت کیا کرو۔ ہاں انکل، آپ واقعی بہت مضبوط ہیں، ٹینا نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا، اور پھر چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی، انکل، یہ تو بالکل کوئی پہاڑی علاقہ معلوم ہوتا ہے، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ٹینا، لیکن بہت جلد ہم معلوم کر لیں گے کہ ہم زمین کے کون سے حصے میں ہیں۔ لیکن کیسے انکل؟
یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹینا، کسی بھی جگہ کے بارے میں اندازہ اس جگہ کے محل وقوع اور آب و ہوا کے علاوہ دیگر عوامل سے لگایا جا سکتا ہے۔ واقعی انکل؟ ہاں ٹینا، میں نے جواب دیا اور ٹینا کو لے کر پہاڑی ٹیلوں کی جانب چل پڑا۔ گو فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن ٹینا چونکہ تھکی ہوئی تھی اس لیے میں آہستہ روی سے یہ سفر طے کر رہا تھا، اور بالآخر تھوڑی دیر کے بعد ہم ٹیلوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا غار تلاش کر لوں جہاں ٹینا قیام کر سکی۔ پہاڑی ٹیلوں میں غار تو نظر نہیں آیا، البتہ کچھ پہاڑیاں ایسی نظر آئیں جن کے کچھ حصے آگے کی جانب نکلے ہوئے تھے، اور ایسی ہی ایک چھت کے نیچے ہم دونوں بیٹھ گئے۔ میں ٹینا کی صورت دیکھنے لگا۔ ٹینا کے باریک ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں یقیناً بھوک لگ رہی ہوگی۔ ہاں انکل، یہ بھوک بہت بری چیز ہوتی ہے، اس نے کہا۔ بہر صورت ٹینا، آج تمہیں مچھلی کے بجائے کسی دوسرے جانور کا گوشت کھلاؤں گا، اور وہ بھی تمہاری پسند کے مطابق، یعنی آگ میں بھون کر۔ سچ انکل؟ اب تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہمیشہ کچی مچھلیاں ہی کھاتی رہی ہوں، لیکن آپ دوسرے جانوروں کا گوشت کہاں سے حاصل کریں گے؟ درختوں کے درمیان بھاگتے ہوئے تم نے بے شمار جانوروں کو دیکھا ہوگا، میں نے پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہے انکل، لیکن آپ انہیں کیسے پکڑیں گے؟ کیا آپ ان کا شکار کریں گے؟ ہاں ٹینا۔ مگر کیسے انکل؟ آپ کے پاس تو بندوق بھی نہیں ہے۔ دراصل ٹینا، ہم مہذب دنیا میں نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں جنگلوں کی بہت سی کہانیاں سنائی ہیں، کیا تم بھول گئیں؟ ہاں یاد ہے انکل، میں نے بتایا تھا نا کہ جنگل میں رہنے والے کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں بالکل، تو اب ہم بھی جنگل کے رہنے والے ہیں اور انہی کی طرح زندگی گزاریں گے، اس لیے شکار کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں نے قرب و جوار میں نگاہیں دوڑائیں۔ بے شمار نوکیلے پتھر چاروں طرف بکھرے پڑے تھے، اور یہی پتھر شکار کے کام آ سکتے تھے۔ یہ سائیدار جگہ دھوپ سے بچنے کے لیے عمدہ تھی۔ بہرحال وقتی بات تھی، اس کے بعد آگے کا ماحول دیکھا جائے گا۔ چنانچہ میں اڑ گیا۔ جنگل کے سرے پر بھی جانور نظر آتے تھے۔ میں نے اپنی پسند کے پتھر جمع کیے اور انہیں ایک جگہ ڈھیر کر لیا۔ اس کے بعد میں جانوروں کی تاک میں بیٹھ گیا۔ یہیں پر کام چل سکتا تو پھر جنگل میں جانے کی کیا ضرورت تھی، اور وہی ہوا۔ سیاہ رنگ کا ایک ہرن ایک ٹیلے کے عقب سے نکل کر اطمینان سے جنگل کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا۔ ٹینا تعجب سے میری یہ کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ہرن کو شبہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں شکار ہو سکتا ہے، لیکن جب اسے پتھر کی سنسناہٹ محسوس ہوئی تو دفتن اس نے چھلانگ لگائی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ پتھر نے اس کے سر کے چیتھڑے اڑا دیے تھے، اور وہ ایک لمحے میں زمین پر گر کر مر گیا۔ ٹینا خوشی سے چیخ پڑی، اور پھر وہ دوڑتی ہوئی ہرن کے قریب پہنچ گئی۔ ارے انکل، بیچارہ مر گیا۔ ہمیں اس بیچاری کی ضرورت تھی ٹینا۔ میں نے ہرن کے پاؤں پکڑے اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنی قیام گاہ پر لایا۔ یہاں لا کر میں نے اسے ایک طرف ڈال دیا اور اس کی کھال اتارنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش کرتا رہا۔ پھر ٹینا حیرت سے میری وحشت خیزی دیکھتی رہی۔ ہاتھوں کا یہ کمال اس نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ میں نے ہرن کی ایک ایک ہڈی توڑ کر رکھ دی، اس کی کھال کھینچ لی اور اس کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد میں نے جنگل کے سرے پر خشک گھاس اور درختوں کی ٹہنیوں کو تلاش کر کے سائے میں دوسری جگہ جمع کر لیا، اور پھر چخماق کے ذریعے اس میں آگ لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد لکڑیوں نے آگ پکڑ لی تو میں نے ہرن کا گوشت بھونا، اور پھر بھنا ہوا ایک ٹکڑا ٹینا کو پیش کیا۔ ٹینا نے وہ گوشت پوری دلچسپی سے کھایا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی تفریح گاہ میں آئی ہو۔ میں نے بھی گوشت کھایا اور پھر آگ کو اس طرح بند کر دیا کہ وہ روشن رہے اور بجھنے نہ پائی۔ اس کے بعد ہم دونوں دیر تک ابتدائی دور کے انسانوں کی باتیں کرتے رہے۔ ٹینا میری کہانیاں دلچسپی سے سنتی تھی اور درمیان میں معصومانہ انداز میں سوالات کرتی جاتی تھی۔ جوں جوں شام جھکتی گئی، ماحول خنک ہوتا چلا گیا۔ حالانکہ دن میں اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں صرف گرمی پڑتی ہوگی اور سردی کا نام بھی نہیں ہوگا، لیکن سورج ڈوبنے کے بعد سے موسم اکثر بدل گیا اور ٹینا ہولے ہولے کانپنے لگی۔ میں نے اس صورتحال کو دیکھ کر ایک بار پھر درختوں کے علاقے کا رخ کیا اور خشک ٹہنیاں اور گھاس کافی مقدار میں جمع کر لیں۔ اس کے بعد آگ کھول کر اس میں چند موٹی ٹہنیاں ڈال دیں
آگ تیز ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد سردی کے اثرات زائل ہونے لگے۔ سو جاؤں انکل؟ ٹینا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آرام سے، تمہارا انکل جاگ رہا ہے، میں نے کہا، اور ٹینا نے پورے اعتماد سے آنکھیں بند کر لیں۔ آگ سے پیدا ہونے والی روشنی نے قریب کا تھوڑا سا ماحول روشن کر دیا تھا۔ سرخ روشنی میں ٹینا کا معصوم چہرہ تمتما رہا تھا۔ میں نے تاریک ماحول پر آخری نگاہ ڈالی اور پھر خود بھی کھسک کر لیٹ گیا۔ کافی دیر تک میرا ذہن خیالات میں ڈوبا رہا اور پھر آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ آنکھیں بند ہونے سے قبل میں نے کسی درندے کے یہاں تک آنے کا امکان بھی غور کیا تھا اور سوچا تھا کہ اس دوران ہوشیار رہوں گا، لیکن ہوشیار نہ رہ سکا اور آنکھ اس وقت کھلی جب ٹینا کی گھٹی گھٹی چیخ ابھری۔ میں اچھل کر بیٹھ گیا، لیکن اسی وقت ایک نوکدار چیز میری گردن سے آ لگی۔ میں نے آگ کے سائے میں اپنے سامنے دو انسانی ٹانگیں محسوس کی تھیں، موٹی موٹی اور برہنہ ٹانگیں۔ تب میں نے گردن اٹھائی۔ قوی ہیکل شخص اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہتھیار میری گردن پر ٹکائے کھڑا چمکدار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ عجیب و غریب حلیے کا مالک بدن تھا۔ بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور ان چمکدار آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ تاہم نہ اس کا رنگ سیاہ تھا اور نہ ہی وہ قد و قال سے کسی وحشی نسل کا باشندہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے نگاہیں گھمائیں اور ٹینا کی جانب دیکھا۔ ٹینا کے گرد بھی ویسے ہی 3 آدمی کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے اور بدن پر لباس نما چیتھڑے جھول رہے تھے۔ ان میں سے بعض کے بدن بالکل برہنہ تھے، یعنی چیتھڑے ایسی شکل اختیار کر گئے تھے کہ ان سے ستر پوشی کا کام بھی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ بس اگر انہیں لباس کہہ دیا تھا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی تعداد 12-13 کے قریب ہوگی اور یقیناً ٹینا انہی کو دیکھ کر چیخی تھی۔ تب میں نے اپنی گردن پر رکھے ہوئے نیزے پر ہاتھ رکھا اور اس شخص نے نیزے کی نوک کا دباؤ میری گردن پر کچھ اور بڑھا دیا۔ میں نے اسے دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ ہتھیار میری گردن سے ہٹا لو، میں تم سے جنگ نہیں کر رہا۔ لیکن اس شخص نے شاید میری بات یا تو سنی نہیں تھی یا پھر سمجھا نہیں تھا۔ میں نے دنیا میں رہنے والے مختلف انسانوں کی زبان میں یہ جملے دہرائے اور جب ان میں سے کسی بات کا اثر اس پر نہ ہوا تو میں نے نیزہ اپنی گردن سے ایک جھٹکے سے ہٹا دیا اور دور پھینک دیا۔ پھر میں کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے شخص کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی تھی اور 5-6 آدمی دوڑ کر میرے نزدیک پہنچ گئے۔ ان سب نے مجھے نیزوں سے گھیر لیا تھا۔ ان کے چہرے خاصے خوفناک تھے۔ پھر ان میں سے ایک کی آواز ابھری۔ وہ مجھے گھورتا ہوا بولا، کیا تم تنہا ہو؟ لہجہ مہذب دنیا کے باشندوں کا سا تھا، لیکن آواز کی دہشت نمایاں تھی۔ ہاں، میں تنہا ہوں، سوائے اس لڑکی کے میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، میں نے کہا۔ اسے اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ چلو، میرے سامنے کھڑے ہوئے شخص نے کہا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کہاں؟ ہماری رہائش گاہ پر، اس نے کہا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ پہاڑ کے اس جانب، اب اٹھو، اس نے خونخوار انداز میں کہا، اور میں نے ایک لمحے کے لیے ٹینا کی جانب دیکھا۔ دہشت زدہ ٹینا اپنی جگہ پڑی خوفناک نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ اگر میں نے ان سے مدافعت کی کوشش کی تو ان میں سے چند ٹینا کے اس قدر نزدیک ہیں کہ اسے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے نرم انداز اختیار کیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن تم مجھے کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ چلو، دیر نہ کرو، اس شخص نے کہا، اور میں آہستہ آہستہ ٹینا کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے ٹینا کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یہاں گوشت کے چند ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں اور یہی ہمارا اثاثہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ گوشت کے ٹکڑے بھنے ہوئے؟ ان میں سے ایک شخص قہقہ لگا کر بولا، وہ تو ہم نے چٹ بھی کر لیے۔ تب ٹھیک ہے، یہاں شکار تو بہت ہے، ہم اور شکار کر لیں گے، میں نے تعاون کرنے والے انداز میں کہا اور ٹینا کو تسلی دے کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ عجیب و غریب وحشی ہمارے چاروں طرف پھیل گئے تھے اور ہم پہاڑی ٹیلوں میں ایک جانب چل پڑے۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی اور چاند کی ٹھنڈی روشنی میں ان کے خوفناک ہیولے عجیب لگ رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے ان کے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا، لیکن کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ ان اونچے ٹیلوں کو عبور کرنا آسان نہیں تھا۔
خاص طور پر رات کی اس ملگجی روشنی میں، لیکن وہ ایک مخصوص سمت چل رہی تھی اور پھر ان ٹیلوں کے درمیان ایک دراڑ کے نزدیک پہنچ گئی۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکے اور اندر داخل ہو گئی۔ اس طرح ہمیں کسی ٹیلے پر چڑھنے کی زحمت نہ کرنی پڑی اور ہم ان کے دوسری جانب پہنچ گئے۔ ٹیلوں کے دوسری جانب چاندنی کے سائے میں ٹیلوں کے ساتھ لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے مکان بنے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ٹیلوں سے چن کر جمع کیے گئے تھے اور ساحل کی گیلی ریت سے ان کے رخنے بند کر لیے گئے تھے۔ اگر چاندنی نہ ہوتی تو وہ نظر بھی نہ آتے۔ ان کے علاوہ بھی یہاں کچھ اور آثار نظر آتے تھے جو اس تاریکی میں واضح نہ ہو سکے۔ مکانوں کے درمیان اور لوگ بھی چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ تب انہوں نے ایسے ہی ایک مکان کے سامنے پہنچ کر کہا، اندر آ جاؤ اور یہاں آرام کرو، تم ہمارے قیدی ہو، دن کی روشنی میں تم سے گفتگو ہوگی۔ چلو لڑکی، تم ادھر آؤ، ٹینا سے کہا گیا، اور پہلی بار میں سنجیدگی سے ان کے بارے میں سوچا۔ لڑکی میرے ساتھ رہے گی، میں نے بھاری آواز میں کہا تھا، اور وہ شخص جس نے یہ بات کہی تھی آگے بڑھ آیا۔ تم اس کے لیے ضد کرو گے؟ ہاں، اگر تم نہ مانی تو تم سب کو ہلاک کر دوں گا، میں نے پتھریلے لہجے میں جواب دیا، اور وہ شخص ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا، پھر آہستہ سے ہنسا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا، پھر بے تحاشا قہقہے لگانے لگا، اور دوسرے بھی اس کے ساتھ اسی دیوانگی کے انداز میں ہنسنے لگے۔ میں نے ٹینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کر لیا۔ اس دوران چند اور لوگ بھی وہاں آ گئے، ان میں 2 ضعیف العمر بھی تھے۔ اگر ہم نے اس لڑکی کو اس سے جدا کیا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، سو ایسا کرو دوستوں، ہلاکت سے بچ جاؤ، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم اندر جاؤ اور لڑکی کو بھی لے جاؤ، ہم ہلاک ہونا نہیں چاہتے، لیکن باہر مت نکلنا ورنہ پھر تم ہلاک ہو جاؤ گی۔ وہ سب واپس پلٹ گئے۔ اس وقت میں نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ ان لوگوں سے کوئی تعارض نہ کیا جائے، صبح کو دیکھا جائے گا۔ ویسے اس شخص کے لہجے میں ایک انوکھی بات تھی جسے عقل نہیں مانتی تھی، لیکن تجربہ کہتا تھا کہ بات درست ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹینا کے بارے میں ان کے ارادے اچھے نہ ہوں، یا رات کی تاریکی میں وہ ٹینا کی عمر کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے، اور چونکہ ٹینا بھرے بھرے بدن کی مالک تھی اس لیے غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی، یا پھر انسانیت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور وہ 100% وحشی تھی۔ مگر ایسی بات ہے تو میں ان کی نسل کو ختم کر دوں گا، میں نے سوچا۔ بہرحال ٹینا کو تو میں نے اندر سلا دیا، لیکن اس کے بعد سے روشنی ہونے تک میں نے آنکھیں نہیں جھپکائی تھیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ نکمے لوگ ہمارے ناشتے کے لیے کچا گوشت لائے جو سوکھا ہوا تھا۔ گوشت لانے والا ایک بوڑھا آدمی تھا، جو اچھی چیز ان کے پاس تھی وہ پانی کا ایک برتن تھا۔ صرف پانی دے دو، میں نے کہا۔ کیوں، خوراک نہیں لوگے؟ میں خود شکار کروں گا اور اسے بھون کر کھاؤں گا، میں نے کہا۔ ممکن ہے دوسرے تمہیں اس کی اجازت نہ دیں، بوڑھے نے کہا، اور میں نے حقارت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہاں تمہاری تعداد کتنی ہے؟ 24 افراد ہیں۔ صرف 24؟ میں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ میں تم سب کو صرف چند منٹ میں ہلاک کر دوں گا، تم میں کس کی مجال ہے کہ مجھے روکے؟ بوڑھے نے رحم آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ میرا دماغ چل گیا ہے۔ پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، تم یہاں کس طرح آ گئے نوجوان؟ ہمارا جہاز تباہ ہو گیا تھا، ہم ایک تختے کے سہارے بہتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ کیا تم مجھے اس ماحول کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، یہ افریقہ کا علاقہ ہے۔ میرا خیال ہے تم نے اسے کوئی جزیرہ سمجھا ہوگا، لیکن یہ جزیرہ نہیں ہے، بلکہ تاریک بر اعظم کا ایک غیر آباد ساحل ہے، ایسے دشوار گزر راستوں کے بعد کی جنہیں عبور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ علاقہ افریقہ کے وحشیوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ یہاں سے صرف 90 میل کے فاصلے پر افریقی قبائل آباد ہیں، لیکن ایک خوفناک گھاٹی ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہے، اسی لیے ہم ان سے پوری طرح محفوظ ہیں۔ بہت خوب، تمہاری ان سے مٹ بھیڑ کبھی نہیں ہوئی؟ بہت دور سے ہم نے انہیں اور انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، لیکن نہ ہم ان کی طرف جا سکتے ہیں اور نہ وہ اس طرف آ سکتے ہیں۔ تم لوگ کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ 10-12 سال قبل ہم بھی انسان تھے، مہذب تھے اور تہذیب کی دنیا میں رہتے تھے۔
ہمارا جہاز تباہ ہو گیا تھا اور ہم ایک لائف بوٹ کے ذریعے یہاں پہنچے۔ بڑی خوفناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ہم میں سے بہت سے مر گئے، لیکن یہاں شکار بھی ہے، درخت بھی اور پانی بھی، اس لیے زندہ رہنے میں دقت نہیں ہوئی۔ ابتدائی 5-6 سال تو ہم زندگی کے لیے جتن کرتے رہے اور مہذب رہے، لیکن اس کے بعد یہ سب انسانیت کے بندھن سے آزاد ہو گئے۔ اب تو صرف ایک احساس ہے، جب تک زندہ ہیں زندہ رہیں گے، ایک دن اسی خشک زمین پر مر جائیں گے، پہلے مرنے والوں کی طرح، چونکہ ہم لوگ جنگل میں رہنے والے جانور کا شکار کرتے ہیں، اس کا گوشت سکھا لیتے ہیں اور اس طرح سالہ سال کی خوراک جمع کر لی گئی ہے۔ ہاں، نوکیلے پتھروں کی مدد سے ہم نے پورے 3 سال کے اندر ایک گہرا کنواں کھود لیا ہے، اس سے ہم پینے کا پانی نکالتے ہیں، اور یہ چیز اس پورے علاقے میں ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے، لیکن یہاں بارش نہیں ہوتی۔ تم لوگوں میں کوئی عورت نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے 3 عورتیں تھیں، لیکن وہ زندہ بچ نہ سکیں۔ تمہارے ساتھ بھی کوئی تعرض نہیں کرتے، لیکن یہ لڑکی؟ بوڑھے نے تشویش زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس لڑکی کی عمر 11-12 سال سے زیادہ نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن وہ لوگ انسانیت کی ساری رسومات بھول چکے ہیں۔ کاش تم اس کے ساتھ یہاں نہ آتے اور سمندر ہی میں مر جاتے، بوڑھے نے افسوسناک لہجے میں کہا۔ تم بوڑھے ہو، انہیں سمجھاؤ۔ وہ سمجھنے اور سمجھانے کی حدود سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ خود ہماری زندگیوں کو تحفظ نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کے لیے عضو معطل ہیں۔ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ کنویں میں اتر کر پانی لائیں اور ان کے گھروں کی صفائی کریں۔ رات کو وہ تمہارا مذاق اڑا رہے تھے، اور شاید آج دن میں کسی وقت۔ وہ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، باقاعدہ ہتھیار نہیں ہیں، البتہ جنگلوں کی مضبوط اور سیدھی لکڑیاں حاصل کر کے انہوں نے ان کے سرے پتھروں میں گھسا کر نوکدار بنا لیے ہیں۔ انہیں نوکدار ہتھیاروں سے وہ بڑے بڑے جانوروں کا شکار کر لیتے ہیں۔ یوں بھی ان جنگلوں میں کھلی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی تھی، ان میں سے ہر ایک کسی گھوڑے کی مانند طاقتور اور تیز رفتار ہے۔ بہرحال اگر انہوں نے اس معصوم بچی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا تو وقت سے پہلے موت کے شکار ہو جائیں گے، میں نے کہا، اور بوڑھا فکرمند نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اسی پریشانی کے عالم میں کہا، کاش میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا۔ یقین کرو نوجوان، میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ معصوم بچی میرے نزدیک میری بچی ہے، لیکن بس اب غمزدہ گفتگو مت کرو بڑے میاں۔ غم کرنا تو ان لوگوں کا کرو جو میرے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اب میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ ظاہر ہے میں یہاں نہیں رک سکتا۔ سب سے پہلے میں شکار کروں گا اور ہم اسے بھون کر ناشتہ کریں گے۔ چلو ٹینا۔ لیکن انہوں نے تمہیں اپنا قیدی بنایا ہے۔ صرف رات کے لیے۔ یقین کرو اگر رات کو کوئی بہتر پناہ گاہ نہ ملی تو میں واپس آ کر یہاں قید ہو جاؤں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹینا کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ بوڑھا تشویش زدہ چند قدم میرے پیچھے آیا تھا، لیکن پھر ٹھٹک گیا۔ میں نے بھی ان کو دیکھ لیا تھا، جو مجھ سے صرف چند گز کے فاصلے پر اپنے لمبے نیزے لیے کھڑی تھی۔ بلا شبہ انتہائی قوی ہیکل تھے۔ ان کے بدن مشقت اور صعوبت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے تپے ہوئے تانبے کی طرح سرخ اور فولادی بن گئی تھی۔ عام زندگی میں وہ کچھ بھی ہوں، لیکن اب وہ بے حد وحشت خیز تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنس دیے تھی، ان کی آنکھوں میں شیطانیت چمک رہی تھی۔ میں نے رخ بدل کر آگے چلنا شروع کر دیا، اور وہ دونوں آہستہ آہستہ قدموں سے میرے پیچھے آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا۔ پھر میں نے دوسروں کو دیکھا، 2-2 کی ٹولیوں میں وہ خطرناک انداز میں جگہ جگہ موجود تھی، اور میں جہاں سے گزرتا میرے پیچھے ہو جاتی تھی۔ ٹینا نہ جانے کیوں خوفزدہ نظر آ رہی تھی، حالانکہ معصوم بچی اس تصور سے بہت دور تھی جو ان کے شیطانی ذہنوں میں تھا، لیکن شاید ان کا ظاہری حلیہ اور خوفناک انداز اسے ہراساں کر رہا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ ناشتے سے پہلے ان کا بندوبست ضروری ہے، اور اس کے بعد میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ٹینا کے لیے کوئی بہتر پناہ گاہ ضروری تھی، اور ایسی پناہ گاہ ایک بڑی چٹان کی آڑ میں موجود تھی۔
ایک ایسی جگہ جسے چٹانی چھتری کہا جا سکے۔ اس جگہ عقب سے ٹینا پر سے خطرہ نہیں تھا اور وہ وہاں محفوظ رہ سکتی تھی، بشرطے کہ میں سامنے کے رخ پر موجود رہوں۔ چنانچہ چند ساعت کے بعد میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے ٹینا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ٹینا، آج رات کو تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ نہیں انکل، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ یہاں کیسے لگ رہا ہے؟ انکل، مجھے ان لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے یہ کیسے عجیب سے لوگ ہیں۔ تم تو بے حد بہادر ہو ٹینا، لیکن انکل وہ مجھے کیسے گھور رہے ہیں؟ تمہیں وہ مچھلی یاد ہے نا ٹینا، جو تمہیں نگل لینا چاہتی تھی؟ ہاں انکل، میں نے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی تھی ٹینا، کیا میں یہاں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا؟ آپ تو بہت عظیم ہیں انکل، میں جانتی ہوں آپ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، ٹینا نے کہا، اور اس کے اس اعتماد پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دیکھ لو میں تمہارے سامنے ان کا کیا حال کرتا ہوں، اس کے بعد تم خوفزدہ ہونا چھوڑ دو گی اور اس بات پر یقین کر لو گی کہ تمہارا انکل تمہاری ہر مشکل اور پریشانی دور کر دے گا۔ ٹینا نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں بالآخر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب ایک جگہ جمع ہو گئی تھی اور آپس میں کچھ گفتگو کر رہی تھی۔ تب میں آگے بڑھ گیا اور وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر ان میں سے دو آگے بڑھائے، ان کے چہرے بے حد خشک اور کھردرے تھے۔ میں ان سے چند گز کے فاصلے پر تھا۔ ہم زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، 10 سال سے یہاں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، عورت کس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور 10 سال کے بعد تو… تمہارا تعلق مہذب دنیا سے ہے؟ میں نے ہونٹ بھینچ کر پوچھا۔ ہے نہیں، تھا، پرانی بات ہے، اب ہم موت کے وقت تک کے لیے اس سے کٹ گئے ہیں، وہ شخص بولا۔ اس کے باوجود وہ معصوم بچی ہے۔ اس کے باوجود وہ معصوم بچی ہے، تمہیں اس کے لیے کوئی بری بات نہیں سوچنی چاہیے، میں نے کہا۔ برائی اور اچھائی کا تصور ہم نے سمندر کی لہروں میں اچھال دیا ہے۔ موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ آتی ہے اور جاتی ہے بس، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وقت سے پہلے مرنا پسند کرو گے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں، موت کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے کیا؟ تو پھر سنو، تم تمام لوگ سنو، میں تم سے دوستی چاہتا ہوں۔ تم سب جس مصیبت میں گرفتار ہو اور 10 سال کی کوششوں کے باوجود اس سے نہیں نکل سکے، میں تمہیں اس سے نکالنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں تم سے زیادہ دانا اور مضبوط اور دلیر ہوں۔ لیکن اگر تم نے اپنی وحشت نہ چھوڑی تو مجبوراً میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا۔ چنانچہ تم سے جو میرے ہم نوا ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، اور جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہو جائیں۔ لیکن ان سب میں سے کسی نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی اور مجھے غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری زندگی ہی ختم ہو گئی تو میں کیا کروں؟ آؤ، تم میں سے پہلا جیالہ کون ہے جو اس لڑکی کو ہاتھ لگائے گا؟ میں نے کہا۔ تب پیچھے سے دوسروں کو ہٹا کر ایک دیو ہیکل شخص آگے بڑھا۔ وہ میں ہوں، اس نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا، اور اب برداشت کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے اس کے جھولتے ہوئے لباس کو پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے کھینچ لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جھٹکا اتنا خوفناک ہوگا۔ وہ زمین پر گرا اور اس نے تقریباً 3 قلابازیاں کھائیں۔ کھردری زمین نے اس کا گوشت جگہ جگہ سے چھیل دیا تھا، اور پھر میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ میں نے ایک ٹھوکر اس کی پسلیوں پر رسید کی اور وہ کرراہ کر چت ہو گیا۔ تب میں نے پاؤں اٹھایا اور پوری قوت سے اس کے منہ پر مارا، اور پروفیسر اس کا بھیجا بلندی سے گرنے والے خربوزے کی مانند جگہ جگہ سے پھٹ کر باہر نکل آیا تھا۔ تمام قد و قال مسخ ہو گئے اور چہرہ گوشت کے ایک لوتھڑے کی مانند رہ گیا تھا۔ میرا خیال تھا پروفیسر کہ دوسرے لوگ اس خوفناک واقعے سے عبرت پکڑیں گے، لیکن میں نے وحشیوں میں جوش و خروش دیکھا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اپنے لمبے لمبے نیزے ہلاتے ہوئے میری جانب لپکے۔ غالباً سب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ہلاک کر دیں گے، اور اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان میں سے جتنوں کو مار سکوں مار دوں گا۔ چنانچہ جو ہی سب سے پہلا شخص میرے نزدیک آیا اور اس نے اپنا نیزہ پیشانی پر مارنے کی کوشش کی تو میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نیزہ پکڑ لیا۔ لکڑی کے ان مضبوط نیزوں کو بلا شبہ بڑی محنت سے تیار کیا گیا تھا۔ نیزہ میرے ہاتھ میں ٹوٹ گیا تھا،
لیکن بہر صورت وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس کے بعد میں نے بھی پلٹ کر وہ نیزہ خود اس کے سینے میں گھوم دیا۔ اس دوران دوسرے لوگ میرے اوپر حملہ کر چکے تھے۔ ان سب کے نیزوں کی نوکیں میرے بدن سے ٹکرائی تھیں، لیکن پروفیسر، میرے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ میں ان کے بس کی چیز نہیں تھا۔ ایک شخص کو ہلاک کرنے کے بعد میں نے دوسرے کو پکڑا اور پھر اس کا نیزہ بھی اس کی گردن میں اتار دیا۔ بلا شبہ یہ خوفناک ہتھیار جانوروں کو ہلاک کرنے کے لیے بہترین تھے، حالانکہ ان میں لوہے کا استعمال نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں اتنا مضبوط اور شاندار بنایا گیا تھا کہ وہ اپنا کام بخوبی کر سکتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد تو میں نے اپنے آپ کو بے قابو ہی پایا۔ میں ان میں قریباً 12 افراد کو ہلاک کر چکا تھا، اور 12 آدمیوں کے موت کے بعد شاید ان کے حواس کسی قدر درست ہوئے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ وہ میرے اوپر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں، چنانچہ اب وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ حیرت زدہ نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ رہے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے، جس کے بدن پر وہ ایک خراش بھی نہ لگا سکے تھے۔ تب میں آگے بڑھا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ غالباً ان کی ساری دلیری اور چستی غائب ہو گئی تھی۔ اب ان میں سے کوئی میرے سامنے نہیں تھا۔ تب میں نے پلٹ کر ٹینا کی جانب دیکھا۔ ٹینا سہمی ہوئی کھڑی تھی، اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ میں نے ان میں سے ایک وحشی کا نیزہ اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ ٹینا کی جانب بڑھا۔ ٹینا چٹان کے درمیان خلا میں سے نکل آئی اور میرے نزدیک پہنچ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ انکل، انکل، یہ سب کیا ہے؟ ہاں، ان سب کے لیے یہ ضروری تھا ٹینا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہاری حفاظت کے لیے میں سب کچھ کروں گا۔ یہاں سے چلیے انکل، مجھے یہاں بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے، بڑا ہی ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ میں اب یہاں نہیں رکنا چاہتی، خدا کے واسطے یہاں سے نکل چلیے انکل، چلیے انکل۔ اور میں نے گردن ہلا دی۔ ٹینا کو میں نے اپنی شانوں پر بٹھا لیا تھا، لیکن اس طرح جانا تو مناسب نہیں تھا۔ شکار کے گوشت کا کچھ بندوبست کرنا ضروری تھا، اور اس کے لیے ناریل بھی میری نگاہوں میں تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے ان لاشوں کی جانب دیکھا۔ ان کے بدن پر جھولتے ہوئے چیتھڑے خون سے رنگین ہو رہے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا لباس خون آلود نہیں ہوا تھا۔ میں نے ان کے نزدیک پہنچ کر بے دردی سے ان کا لباس ان کے بدن سے نوچ ڈالا۔ مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، اس طرح میں ان سب کپڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی سی چادر تیار کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں آگے بڑھ گیا۔ نیزہ میرے ہاتھ میں تھا اور اب میں درختوں کی جانب جا رہا تھا۔ ان لوگوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جنگلوں کے سرے کے نزدیک پہنچ گیا اور پھر ایک درخت کے نیچے میں نے ٹینا کو اتار دیا۔ مجھے اس وقت سخت ہوشیاری سے کام لینا تھا۔ بھاگ کھڑے ہونے والے لوگ بلا شبہ چوٹ کھائے ہوئے تھے اور وہ عقب سے ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ میرا اپنا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ٹینا کی حفاظت ضروری تھی۔ چنانچہ میں درخت سے زیادہ آگے نہیں بڑھا اور شکار کا انتظار کرنے لگا۔ جنگل میں میں نے دیکھ لیا تھا کہ شکار بکثرت موجود ہے، تاہم میری نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ پھر میں نے جنگل میں 2 خرگوش دیکھے۔ اس وقت ہمیں شکار کی ضرورت تھی، چنانچہ میں تیار ہو گیا۔ میں نے پتھروں کے نوکیلے ٹکڑے اٹھائے اور خرگوش کو نشانہ بنانے لگا۔ مردہ خرگوش اٹھا کر میں نے اس چادر میں ڈالا، مگر ان کا گوشت تو بالکل ہی ناکافی تھا، اس لیے مجھے کسی بڑے جانور کی تلاش تھی، اور چند ساعت کے بعد مجھے سیاہ رنگ کا ایک ہرن نظر آیا۔ اگر یہ ہرن حاصل کر لیا جائے تو ٹینا کے لیے کم از کم 1 ماہ کی غذا کا انتظام ہو سکتا ہے۔ ہرن کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے اس نوکدار لکڑی کے نیزے کا استعمال کیا، اور نیزہ میرے ہاتھ سے نکل کر پوری قوت سے ہرن کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ ہرن نیزے میں پھنس کر بری طرح اچھل رہا تھا۔ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے ہرن کی گردن توڑ ڈالی۔ ہرن ہلاک ہو گیا تھا۔ تب میں اسے گھسیٹتا ہوا اس چادر کے نزدیک لایا اور پھر میں نے اسے بھی چادر میں ڈال لیا۔ اس کے بعد ناریل کی باری تھی۔ ناریل اس لیے ضروری تھا کہ اس کے اندر پانی موجود ہے۔ ناریل سے غذا اور پانی دونوں چیزیں فراہم ہو سکتی تھیں۔ ناریل کے درخت کو میں نے اپنی گرفت میں لے کر زور سے ہلایا۔ وہ مضبوط چیز تھی، لیکن ٹینا نے حیرت سے دیکھا کہ بے شمار ناریل ٹوٹ کر ادھر ادھر گرے تھے۔ اس کے بعد میں نے ایسے بہت سے درختوں کو ہلا کر ان سے ناریل جھاڑے اور ان سب کو جمع کر کے ایک بڑی سی گٹھری بنا لی۔ اس گٹھری کو اپنے شانے پر لاد کر
میں نے گٹری پر ہی ٹینا کو بٹھا دیا۔ وہ اس پر بیٹھتے ہوئے خوفزدہ تھی، لیکن میں نے اسے مجبور کر دیا اور وہ میرے شانے پر بیٹھ گئی۔ اس بار میں نے ان جھونپڑیوں کا رخ نہیں کیا جو پتھروں سے چن چن کر بنائی گئی تھی۔ بوڑھے کو اس کے ساتھیوں کی موت کی اطلاع دینا ضروری نہیں تھا، البتہ میں یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ میں نے آگے کا رخ کیا۔ وزنی بوجھ کو اپنے شانوں پر لاد کر میں خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ حالانکہ ان لوگوں نے، خاص طور سے اس بوڑھے نے مجھے راستے کے بارے میں بتایا تھا، لیکن یہ راستے ان کے لیے ناقابل عبور ہو سکتے تھے، میرے لیے نہیں۔ میں آگے بڑھتا رہا۔ ٹینا خوفزدہ سی میرے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اس وقت میری حیت کچھ عجیب سی تھی۔ البتہ میں نے ٹینا کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ چاروں طرف نگاہ رکھے اور اگر کہیں بھی کوئی متحرک شے یعنی انسان وغیرہ نظر آئے تو پہلے ہی سے مجھے اطلاع کر دے۔ ٹینا بھی اب ہوشیاری سے سارے کام کر رہی تھی۔ وقت انسان کو ہر طرح سے چست و چالاک بنا دیتا ہے، چنانچہ ٹینا بھی اس وقت ایک ہوشیار انسان کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے مخاطب کیا، انکل انکل۔ کیا ہے؟ میں نے رک کر پوچھا۔ وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ اوہ، میں نے گھوم کر دیکھا اور یہ دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی کہ وہ میری عقب میں تو ضرور آ رہے تھے، لیکن شاید نزدیک آنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے ٹینا کو اپنے شانے پر سے اتار دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے نیزے پھینک کر مارنے کی کوشش کی تو ٹینا بھی ان کا شکار ہو سکتی ہے، چنانچہ اب میں اسے آگے کیے اور خاص طور سے اس وزنی گٹھری کے آڑ میں کیے آگے بڑھتا رہا۔ میری خواہش تھی کہ میں یہ طویل و عریض میدان عبور کر جاؤں اور میں چلتا رہا۔ ٹینا نے تھوڑی دور تک تو میرا ساتھ دیا، اس کے بعد وہ مجھے تھکی تھکی سی نظر آنے لگی۔ تب میں نے اسے دوبارہ اٹھا کر اپنے شانے پر بٹھا لیا۔ پلٹ کر دیکھا تو اب وہ لوگ موجود نہیں تھے، یا تو تھک گئے تھے یا پھر چھپ کر میرے نزدیک آنا چاہتے تھے، لیکن جس میدان سے ہم گزر رہے تھے وہ اتنا وسیع و عریض تھا اور اس طرح ہموار تھا کہ وہاں کسی کے چھپنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ہمارے پیچھے آ بھی رہے ہیں تو میدان کے سرے سے آگے نہیں بڑھے۔ ہم اس خشک اور وسیع میدان کو عبور کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹینا نے پیاس کی شکایت کی اور میں رک گیا۔ میں اس معصوم سی بچی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ میں نے گٹھری سے ایک ناریل نکالا، گھونسا مار کر اسے توڑا اور پھر اس کا پانی ٹینا کے منہ کے سامنے کر دیا۔ ٹینا پانی پی کر پرسکون ہو گئی تھی۔ میں اور ٹینا چلتے رہی۔ ٹینا کبھی نیچے اتر جاتی اور جب میں اس کے انداز میں تھکن پاتا تو اسے شانے پر بٹھا لیتا۔ جنگل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمیں اور عبور کرنا تھا۔ یہاں خشک رنگ پھل موجود تھے جنہیں میں نے ٹینا کے لیے حاصل کر لیا اور پھر شام ہو گئی۔ ان لوگوں کے آثار دور دور تک نہیں تھے، پھر بھی میں ان سے غافل نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے رات ہونے سے قبل اس جنگل سے نکل جانے کے لیے میں نے تیز رفتاری سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب سردی شروع ہو گئی تھی۔ یوں بھی جوں جوں میں آگے بڑھتا رہا تھا موسم بدلتا جا رہا تھا اور گرمی کی شدت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ ٹینا آہستہ آہستہ کپکپا رہی تھی۔ جنگل کے دوسری جانب ڈھلان نظر آیا جو خاصی گہرائیوں میں چلا گیا تھا۔ میں ڈھلان سے اترنے لگا۔ خطرناک جگہ تھی، چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے اور ان پر سے پاؤں پھسل سکتا تھا۔ تاہم میں چلتا رہا اور پھر ایک کوہان نما چٹان کی آڑ میں نے اپنا مسکن بنایا۔ اب تاریکی پھیل گئی تھی اور قرب و جوار کا ماحول کافی بھیانک نظر آنے لگا تھا۔ میں نے ٹینا کو کپڑوں میں لپیٹ کر ایک طرف بٹھا دیا اور خود چادر کھول کر دونوں خرگوش نکال لیے، پھر ان کی کھال ادھیڑی اور گوشت کا ایک ٹکڑا ٹینا کو دے دیا۔ آج ہمیں ایک کچا گوشت ہی کھانا پڑے گا ٹینا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے انکل، یوں بھی انسان کو حالات کے مطابق ہونا چاہیے، ٹینا نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ تم اب خوب سمجھدار ہوتی جا رہی ہو۔ ہاں انکل، میں سمجھ رہی ہوں آپ میرے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو میری وجہ سے نہیں مارا؟ ارے تم نے یہ اندازہ بھی لگا لیا۔ ہاں انکل، لیکن وہ مجھے آپ سے کیوں مانگ رہی تھی؟ بس پاگل تھے، میں نے مختصراً کہا۔ اب اس معصوم بچی کو ان کی دیوانگی کے بارے میں کیا بتاتا؟ ٹینا خاموش ہو گئی۔ میں نے دیکھا وہ کچے خرگوش کو بڑے ذوق و شوق سے کھا رہی تھی۔
پھر اس نے 2 ناریلوں کا پانی پیا اور مطمئن ہو گئی۔ انکل، تھوڑی دیر کے بعد وہ بولی، اب کیا ہوگا انکل، ہم کہاں جائیں گے؟ کسی ایسی جگہ ٹھہریں گے جہاں سے ہم تمہاری دنیا تک پہنچ سکیں۔ کب پہنچیں گے؟ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کافی وقت لگے گا، کیونکہ ہم ایسے علاقے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ کیا تم پریشان ہو ٹینا؟ پہلے تھی، اب نہیں ہوں۔ ہاں، بالکل اطمینان رکھو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، سوائے اس کے کہ ابھی ہمیں ان جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکنا ہے۔ ٹھیک ہے انکل، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ٹینا آہستہ سے بولی اور میری گود میں لپٹ گئی۔ دنیا کے اس بھیانک رنگ سے نجات حاصل کر کے مجھے ایک گونا سکون محسوس ہوا تھا، اور میں تو لامتناہی ہی تھا پروفیسر۔ بھلا میں اس سفر کی زندگی سے کس طرح اکتا سکتا تھا؟ مجھے تو سفر کرنا تھا، ایک طویل سفر جس کی منزل نامقصود تھی، اور اس کے لیے منزل کا تعین بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ لوگ ہمارے تعاقب سے اکتا کر چلے گئے ہوں اور اپنی ہولناک خواہش سے مایوس ہو گئے ہوں۔ ساری رات میں جاگتا رہا تھا۔ موسم صبح بھی درست نہیں تھا، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، فضا میں سردی تھی۔ ٹینا نے اس موسم کو کافی پسند کیا۔ میں نے خرگوش کی کھال محفوظ کر لی تھی، اس کے علاوہ سیاہ ہرن کی کھال بھی میں ٹینا کے لباس کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ یہ کھال میں نے بڑی حفاظت سے اتار لی اور ہاتھوں کی طاقت سے گوشت کے کئی ٹکڑے کر لیے۔ اس طرح فالتو وزن گھٹ گیا تھا، اور اس کے بعد طویل اور وحشت خیز علاقے کا سفر دوبارہ جاری ہو گیا۔ ڈھلان بہت دور تک چلی گئی تھی اور اس کے بعد پھر سے بلندیاں شروع ہو گئیں۔ آسمان کے آثار درست نہیں تھے، یوں لگتا تھا جیسے بارش ہوگی۔ نہ جانے وہ گدھے یہاں تک آئے بھی تھے یا نہیں، بلا وجہ انہوں نے اس علاقے کو اتنا خوفناک سمجھ لیا تھا، لیکن بوڑھے نے تو بہت دور دور کی باتیں کی تھیں۔ مجھے تو ایسی علامات نہیں ملی تھیں جن کی وجہ سے اس علاقے کو افریقہ کے دوسرے علاقے سے بالکل الگ تھلگ سمجھ لیا جاتا۔ ہاں، اس کی ہیبت عجیب تھی، صرف تھوڑے تھوڑے فاصلے سے زمین ایک دم بدل جاتی اور موسم بھی بدل جاتا۔ سفر شروع کیے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ اگر سردی نہ ہوتی تو یہ بارش اس وقت ایک نعمت تھی، کیونکہ ہم کافی عرصے سے نہیں نہائے تھے، لیکن یہاں کوئی پناہ تو نہیں تھی، اس لیے بارش میں بھیگتے رہے اور ذرا سی دیر میں شرابور ہو گئی۔ بادل اتنے گہرے ہوتے جا رہے تھے کہ اب ارد گرد کا ماحول بھی نگاہوں سے روپوش ہونے لگا تھا، اور پھر سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ دوبارہ ڈھلان شروع ہو گئی تھی۔ خوفناک ڈھلان، اور یہ ڈھلان پھسلوان تھی۔ اگر پوری طرح پاؤں جما کر نیچے نہ اترا جاتا تو کہیں بھی پاؤں پھسل سکتے تھے۔ انکل، ٹینا کی آواز سنائی دی۔ انکل مجھے اتار لیں، اندھیرا کس طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ نہیں ٹینا، نیچے اترنے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھی رہو اور موسم برداشت کرو، میں نے کہا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ بارش موسلادھار ہو رہی تھی، بادل اس طرح گرج رہے تھے کہ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے، لیکن رکنا بیکار تھا۔ چلتے رہنے سے کم از کم یہ تو امید تھی کہ ممکن ہے کوئی پناہ گاہ مل جائے۔ بجلی کی چمک سے آگے کے ماحول کو دیکھتا ہوا میں نیچے اتر رہا تھا۔ ٹینا اب میرے شانے سے بالکل چمٹ گئی تھی اور میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ دفتن بجلی چمکی اور میری آنکھوں کے سامنے ایک جنگل نمودار ہوا۔ یہ جنگل بھی ڈھلوان پر تھا اور زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے رفتار تیز کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ جنگل میں پہنچ کر قدرے سکون محسوس ہوا، کیونکہ یہاں ہوا کے تھپیڑے اور بارش کا زور نہیں تھا۔ جنگل کافی گھنا تھا اور بڑے بڑے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ ایک بالکل محفوظ جگہ پر ٹینا کو میں نے بٹھا دیا۔ اس کے بالوں سے پانی کی دھاریں بہہ رہی تھیں اور دانت بج رہے تھے۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ سردی کا شکار نہ ہو جائے۔ ٹینا، تم اپنا لباس اتار دو، میں نے کہا، اور وہ معصومیت سے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنا لباس اتار دیا اور میں نے ہرن کی کھال جو بارش سے خود بخود دھل گئی تھی نہایت فنکارانہ انداز میں اس کے گرد لپیٹ دی۔ کھال کے سرے میں نے اس کے جسم سے باندھ دیے تھے۔ اس کے بعد خرگوش کی کھال میں نے اس کے بالوں پر پہنا دی۔ اس حیت میں ٹینا عجیب و غریب ہو گئی تھی، لیکن بہرحال اسے سکون محسوس ہوا اور وہ مسکرانے لگی۔ واہ انکل، اب تو میں ایسی بکری لگ رہی ہوں کہ جس کا بدن سیاہ اور سر کے بال سفید ہوتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اور اس کی ہنسی سے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ لڑکی اب مصائب کی عادی ہوتی جا رہی تھی اور اس نے عام چیزوں سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس کی حوصلہ مندی سے بڑی تقویت ہوئی، لیکن اس کے باوجود میں نے اس وقت بارش میں آگے کا سفر مناسب نہیں سمجھا اور یہیں رکنا بہتر خیال کیا۔ گھنے درختوں کے نیچے بارش بے اثر ہو گئی تھی، حالانکہ وہ مسلسل جاری تھی اور بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج سے اس کی تیزی کا اندازہ ہوتا تھا۔ ٹینا پھر پرسکون انداز میں میری گود میں سما گئی۔ اسے میرے اوپر بے پناہ اعتماد ہو گیا تھا اور اس کے قریب سے مجھے ایک ایسی مسرت کا احساس ہوتا تھا جس کے بارے میں میں خود بھی نہیں فیصلہ کر پاتا کہ یہ کیسا جذبہ ہے۔ بارش جاری رہی۔ اب تو وقت کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ جانے کیا وقت ہوا تھا جب میرے کانوں میں ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ گونجی۔ میں ان آوازوں سے شناسا تھا۔ میں نے ٹینا کی طرف دیکھا، وہ جاگ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے اسے آہستہ سے نیچے اتار دیا اور خود اپنا نیزہ اٹھا لیا۔ میری نگاہیں اس آواز کو تلاش کر رہی تھیں اور پھر صرف چند گز کے فاصلے پر اتنا قریب کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میں نے ایک بڑی نسل کے شیر کو دیکھا جس کی گردن کے بالوں کا گچھا بارش کے پانی سے شرابور ہو کر نیچے لٹک گیا تھا۔ شیر اتنا ہیبت ناک تھا کہ اسے دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں تیار ہو گیا۔ اس بارش میں شیر سے جنگ خاصی مشکل چیز تھی، لیکن ٹینا کو بچانے کا معاملہ تھا۔ شیر بالکل نزدیک آ گیا تھا۔ اس کی چمکدار آنکھیں ہم دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ شیر جیسے خونخوار جانور کی خصلت میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن شدید بارش اور اس ماحول میں نے صاف محسوس کیا کہ اس کے انداز میں وہ جارحیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ اس کی گردن تنی ہوئی نہیں بلکہ لٹکی ہوئی تھی۔ آنکھیں اس انداز میں جمی ہوئی تھیں جیسے منتظر ہو کہ اگر ہماری طرف سے کسی جارحیت کا شبہ ہو تو پھر وہ جواب کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسرے لمحے میں نے سوچا کہ شاید بارش اور طوفان کی وجہ سے شیر کسی حملے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ صرف پناہ لینے کی غرض سے اس طرف آ گیا ہے۔ شیر جیسے جانور کے ظرف کا اندازہ مجھے تھا۔ اس وقت اگر وہ شرارت نہیں کرنا چاہتا تو اس کو نہ چھیڑنا ہی بہتر ہوگا۔ یقینی طور پر وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں نے نیزہ سیدھا کر لیا اور اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ شیر ہم سے کچھ فاصلے پر درخت کے نیچے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس انتظار میں کھڑا رہا کہ ممکن ہے ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں تو وہ ہمیں جواب دے، لیکن جب اسے اطمینان ہو گیا کہ مقابل بھی جارحیت پر آمادہ نہیں ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ شیر کے بیٹھ جانے کے بعد میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے ٹینا کی جانب دیکھا۔ وہ اس خطرے سے بے نیاز اطمینان سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، تاہم ہوشیار رہنا بے حد ضروری تھا۔ بارش مسلسل جاری تھی اور شیر اسی طرح درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ شیر نے اگلے پنجوں پر ٹھوڑی رکھ لی تھی اور خاموش بیٹھا رہا تھا۔ پھر جب بارش تھمی تو شیر اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی سمت چلا گیا۔ میں نے سکون کی گہری سانس لی تھی۔ اس کے بعد کا وقت اطمینان سے گزرا۔ بارش کا شور رک چکا تھا اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آیا تھا۔ ٹینا بھی جاگ گئی تھی اور اس لباس میں واقعی عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھ کر ہنس پڑی، اور مجھے ہنستی ہوئی یہ بچی بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ انکل، میں نے صحیح کہا تھا نا، میں سفید سر والی بکری لگ رہی ہوں؟ نہیں، بلکہ ہرن اور خرگوش کا امتزاج ہو، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور ٹینا اس بات پر کافی دیر تک ہنستی رہی۔ ٹینا، تم کوئی تکلیف تو محسوس نہیں کر رہی؟ چند ساعت کے بعد میں نے پوچھا۔ کیسی تکلیف انکل؟ میرا مطلب ہے رات کی بارش کی بنا پر تمہیں کوئی ایسا نقصان تو نہیں پہنچا جس کی وجہ سے تم کوئی تکلیف محسوس کر رہی ہو؟ نہیں انکل، میں ٹھیک ہوں۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے اس جنگل کو عبور کیا اور پھر ایک ناہموار جگہ تک آ پہنچے۔ بلندیاں بتدریج تھیں۔ ٹینا انہیں آسانی سے عبور کر رہی تھی اور سورج سر پر آیا تو اچانک ہمارے راستے کا اختتام ہو گیا۔ لیکن اس اختتام کے بعد ہمیں جو کچھ نظر آیا وہ واقعی اوسان خطا کر دینے والا تھا۔ جس جگہ ہم کھڑے ہوئے تھے وہ ایک تا حد نگاہ پھیلی ہوئی دیوار کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ دیوار سیدھی اور سپاٹ تھی اور اس کی گہرائیوں میں دیکھنا دل گردے کا کام تھا۔ اتنی نیچے کہ آنکھ حد تک نہ پہنچ سکی۔ نیچے کوئی شے چمک رہی تھی، شاید پانی ہوگا۔
بلا شبہ اس جگہ کو عجائبات دنیا میں شمار کرنا غلط نہ ہوگا۔ دیوار کے تقریباً 6 گز نیچے ایک چٹان ابھری ہوئی تھی اور اس چٹان سے ایک قدرتی پل دوسری طرف کی دیوار تک گیا ہوا تھا، لیکن یہ پل گول اور تقریباً 3 فیٹ گولائی میں ترشی ہوئی چٹان کا پل تھا۔ اس کا دوسرا حصہ تقریباً 100 گز دور اسی انداز کی ایک اور دیوار سے ملا ہوا تھا، لیکن اس پل کو عبور کرنے کا تصور دیوانگی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس گول چٹان پر بارش اور نیچے کی نمی کی بنا پر کاہی جمی ہوئی تھی، اور اس کاہی سے گزرنا موت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں تعجب سے اس عجیب و غریب پل کو دیکھ رہا تھا۔ مہذب وحشی انسانوں نے درست کہا تھا، اس وادی کا سلسلہ دوسری طرف سے منقطع تھا۔ یقیناً اگر اس دیوار کے دوسری طرف وحشیوں کی بستیاں ملی تھیں تو بھی وہ اس طرف آنے کی جرت نہ کر پاتے ہوں گے، گویا وحشی یہاں تک آ چکے ہیں۔ ٹینا نے بے چین نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میں مسکرا دیا۔ کیا تم اس پل کو عبور کر سکتی ہو؟ کر تو سکتی ہوں انکل، لیکن آپ مجھے سہارا دے کر نیچے اتار دیں، ٹینا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور میں نے جلدی سے اپنی اس بہادر ساتھی کو پکڑ لیا۔ میں اس بے نیازانہ اقدام پر اسے بے اختیار چوم رہا تھا۔ معصومیت بھی کیا چیز تھی، میں نے سوچا۔ گویا اس پل کو عبور کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بس ہم نیچے نہ گر پڑیں، ٹینا نے کہا۔ تب ایسا کرتے ہیں ٹینا کہ میں تمہیں اپنی پشت سے باندھ لوں گا اور اس کے بعد ہم یہ پل عبور کریں گے۔ ایسا کر لیں انکل، ٹینا نے جواب دیا۔ وہ چادر جس میں میں نے گوشت باندھا ہوا تھا اس کام کے لیے موزوں تھی۔ ناریل اور گوشت کی مقدار اب بھی ہمارے پاس کافی تھی، لیکن میں نے انہیں کھول کر ایک طرف پھینک دیا اور پھر ٹینا کو میں نے اپنی پشت سے چپک جانے کو کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ میری گردن میں حمائل کیے اور میری پیٹھ سے چمٹ گئی۔ تب اس نے وہ چادر اپنے اور اس کے بدن کے گرد لپیٹنا شروع کر دی اور اچھی طرح کس کر باندھا۔ ٹینا کے بارے میں مضبوطی کا انداز کرنے کے بعد میں نے آخری بار قرب و جوار کی جانب دیکھا، پھر اس پل کا جائزہ لیا اور اس کے بعد 6 گز نیچے چٹان پر کود پڑا۔ میرے بدن کو جھٹکا لگا، لیکن میں بہرے صورت سنبھل گیا تھا۔ میں نے پل کا نزدیک سے جائزہ لیا، بڑا ہی خطرناک کام تھا، لیکن میں نے یہ تجزیہ کر لیا کہ مجھے کس طرح اپنے اس سفر کا آغاز کرنا ہے، اور پھر میں نے دونوں ہاتھ پل پر رکھے اور دونوں پیر نیچے لگا دیے۔ ہاتھوں کو میں نے مضبوطی سے پل کی گولائیوں میں جما دیا تھا اور پھر ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا آگے سرکا۔ ایسی شدید پھسلن تھی کہ ہتھیلیاں اس پر ٹک نہیں پا رہی تھیں، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ صرف چند انچ آگے بڑھا۔ میرا پورا بدن ہچکولے لے رہا تھا، اور اگر میں خود کو سنبھالنے کی کوشش نہ کرتا تو پل سے نیچے نامعلوم گہرائیوں میں گرنا ناممکن نہ ہوتا۔ کافی شدید مشقت کے بعد میں نے پل کا تھوڑا سا حصہ پار کیا۔ مجھے اپنی اس بہادر ساتھی پر حیرت تھی جو خاموشی سے میری پشت سے چمٹی ہوئی نیچے گہرائیوں میں جھانک رہی تھی۔ راستے میں اس نے آہستہ سے کہا، انکل نیچے پانی معلوم ہوتا ہے، آپ اس کا ہلکا ہلکا شور سن رہے ہیں؟ ہاں شاید، میں نے بمشکل تمام مسکراہٹ روک کر کہا۔ ٹینا تم خوفزدہ تو نہیں ہو؟ میں نے اس کی بے پرواہی محسوس کر کے کہا۔ نہیں انکل، بالکل نہیں، اور میں خوش ہو گیا۔ ٹینا واقعی بہت بہادر تھی۔ بہر صورت میں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے ذریعے پھسلتا رہا۔ میں نے چاروں طرف کے تصورات ختم کر دیے تھے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ پل پر سے چند انچ اور آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے۔ پورے بدن کو اوپر جمانا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں پروفیسر کہ اپنی زندگی میں بے شمار مصائب، بے شمار خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس وقت میں جس خطرناک پل سے گزر رہا تھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا۔ اس خوفناک سفر کو طے کرتے ہوئے مجھ جیسے انسان کا بدن بھی کئی بار لرز اٹھا تھا۔ پھر جب میں پل کے دوسرے کنارے کی جانب پہنچا اور دیوار میرے بدن سے ٹکرائی تو مجھے یقین آیا کہ میں اس خوفناک سفر کو طے کر چکا ہوں۔ بہرحال یہ حقیقت تھی کہ میں اس خوفناک صورتحال سے نمٹ چکا تھا۔
اس طرف کی دیوار پچھلی طرف کی دیوار کی مانند بلند نہیں تھی، بلکہ وہ پل ناہموار تھا اور دیوار میں جا ٹکا تھا۔ چند ساعت کے بعد میں کچھ آگے کھسک کر لمبا لمبا لیٹ گیا تھا۔ تھکن تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس خوفناک سفر کا جو اثر میرے اعضاء پر ہوا تھا میں اسے آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ لیکن میری دوست ٹینا مزے سے میری پشت سے لپٹی ہوئی تھی۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی بولی، انکل کیسا ہی مزیدار سفر تھا۔ ہاں، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ اب مجھے کھول دیجئے نا، میں گھٹن محسوس کر رہی ہوں۔ جب میں چپکلی کی مانند رینگتا ہوا کئی فٹ آگے بڑھا، میں کسی خطرے کو مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ ٹینا یوں بھی ایک معصوم سی بچی تھی اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہی تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے اسے کھول دیا اور پھر چند ساعت آرام کے بعد کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے ہی ایک سرسبز و شاداب وادی پھیلی ہوئی تھی اور اس وادی کے اختتام پر مجھے عجیب ساخت کی جھونپڑیاں نظر آئیں، گویا میں افریقہ کے تاریک علاقوں میں رہنے والی وحشیوں کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔